والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. قابل قدر علماء نعت خان اور دور دراز تو چل کے جمعۃ المبارک دے اجتماع وچ شرکت کرنے والے انتہائی معزز و محترم سامعین حاضرین،
اج دے جمعۃ المبارک دی مناسبت نال چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کرانگا۔ اسی خوش قسمت لوگ ہاں رمضان المبارک دا اتنا بڑا اور اہم دن اللہ نے اپنی یاد وچ، اپنے گھر وچ، اپنے ذکر وچ گزارن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سارے ہی سنگت والے جو حاضر نے، جو نہیں حاضر، اللہ سب دے گناہ میرے سمیت معاف کر دے، اور جو اچھے اعمال اچھیاں نیتاں نال اسی کر سکیاں، اللہ تعالیٰ انہاں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان دے مہینے وچ یقیناً آپ بہت زیادہ برکات حاصل کر رہے ہو گے، اور اگر ایسا نہیں کر سکے بدقسمتی دی وجہ تو جو دن باقی نے انہاں نو غنیمت سمجھو۔ میں پھر دہرانا، علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے، لو قیل لأہل القبور تمنوا، اگر قبراں والیاں نو آکھیا جائے کہ اے قبراں والیو کوئی خواہش کرو، جڑے بندے قبرستان چلے گئے قبراں وچ نہیں، کوئی بندہ اتھے چلا جائے اور قبراں والیاں نو اللہ طاقت دے بولن دی، تو علامہ صاحب فرماندے کہ اگر قبراں والیاں نو پوچھا جائے کہ کوئی خواہش کرو، لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما فی رمضان، تے او رمضان دے ایک دن دی خواہش کرن گے کہ کاش زندگی اچ رمضان دا ایک دن پھر نصیب ہو جائے۔ یہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی سعادت۔ تو اگر کوئی دن رہ گیا ہے، کوتاہی وچ گزر گیا ہے، تو باقی ایام جو باقی نے انہاں نو غنیمت سمجھ کے رب سونے کولوں بخشش تے مغفرت سمیٹ لو۔ اپنی طاقت دے مطابق صدقہ کر لو، خیرات کر لو، اپنی طاقت دے مطابق غریباں وچ کھانا تقسیم کر لو، اپنے دوست احباب نو منا لو، راضی کر لو، اپنے محلے دے غریباں دا خیال رکھ لو، اگر نماز وچ کوتاہی ہے تو پوری کر لو، اگر تلاوت وچ کمی ہے تو پوری کر دیو، تراوی نہیں پڑھ سکتے سو تو دوبارہ تراوی نال جڑ جاؤ، اگر تواڈے زکوٰۃ دی ادائیگی رہ گئی ہے تو زکوٰۃ دی ادائیگی دا ذہن بنا لو۔ تو یہ وہ ایام نے جڑے جان لگیاں رمضان دے تسی زیادہ جلدی نال کر سکتے ہو، انہاں نو اپنیاں کوتاہیاں اور کمیاں نو دور کر لو۔ عزیزان من، مدینہ شریف دا شہر رمضان دا مہینہ اور بھوک اور افلاس، مفلسی اور غربت
اس دا مدینہ شریف دے اندر بظاہر ماحول ہے، لیکن صحابہ کرام بڑے مطمئن ہیں کہ خبر ملی کہ کفار مکہ نے مکہ تو مدینہ دی طرف حملے دا ذہن بنایا ہے 2 ہجری رمضان۔ میرے نبی پاک سرکار نے صحابہ نو فرمایا صحابہ چلو تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کیسے او ایمان دے جذبے نال بھرے ہوئے لوگ سن کہ کسی نے بھی یہ نہیں آکھیا یا رسول اللہ گرمی بڑی ہے تے اسی تے روزے رکھے، نہیں، حضور نکل آئے تو جدو میدان میں آئے نا تو سرکار نے ویکھیا کہ 2 او مجاہد بھی آ گئے نے جنہ دی عمر جنگ والی نہیں، وہ مجاہد بھی جنگ میں آئے۔ تو سرکار نے ویکھ کے فرمایا کہ بھئی بیٹا تہاڈی تے عمر تھوڑی ہے۔ انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈی ماں نے ساڈی ڈیوٹی لائی ہے کہ میرے پترو سنیا ہے ابو جال میرے نبی نگالاں دیندا ہے، جاؤ میں ماں ہو کے تانوں اجازت دینی ہاں کہ میرے نبی دے ساریاں تو وڈے دشمن نہ لڑنا جا۔ سرکار اسی والدہ کو اجازت لے کے آئے، فرمایا تہاڈی عمر تھوڑی ہے۔ وڈے نے عرض کیتی سرکار مینوں رکھ لو تے اے نکے نو رہن دیو۔ سرکار نے منظور فرما لیا تے نکا عرض کردا ہے یا رسول اللہ ادا عمر زیادہ ہے قوت میرے وچ زیادہ ہے، تسی کشتی کرا لو۔ پھر کشتی ہوئی تے چھوٹے نے عرض کیتی بھائی میں تینوں گرا تے نہیں سکدا، پر جے اج میرے کولوں گر جائیں تے ماں نال کیتا ہویا وعدہ رل کے پورا کراں گا۔ کیسے انہاں دے اندر ایمان افروز جذبات اور خیالات سن۔ تو رسول اللہ نے دونوں نال لے لیا۔ تو بدر ایک بستی ہے، بعد علماء نے لکھا ہے بدر اس کنویں دا نام ہے، بعد کہندے ہیں کہ ایک شخص دا نام سی بدر، اس دی وجہ تو اس جگہ دا نام بدر ہے۔ رسول اللہ سرکار جدو اس مقام تے پہنچے، اللہ اکبر، تو سامنے کفار دا لشکر آیا، او دی تعداد مسلمانہ تو کئی گنا زیادہ، اور مسلمانہ دے سارے لشکرچ 9 تلواراں سا، سارے صحابہ کو تعداد 313 تے تلواراں 9 بندیاں کو، 3 گھوڑے، پچند اونٹ یا گھوڑے، کسے نے گود جوڑی وچ پتھر پائے نے، کسے نے ڈنڈا پھڑے ہے، کسے نے تیر کمان پھڑی ہے۔ سامنے کافر نے جڑے سارے اسلحے نال لیس نے، ہو بھلے ہو 15ویں صدی دے اندر بہ کے ہوادار کمریاں چ بہ کے نیٹ تے بہ کے رسول اللہ دے صحابہ تے تنقید کرنے والے بندیاں نو کی خبر ہوئے کہ عرب دی گرم ریت وچ روزہ رکھ کے سرکار دے نال کھلون والے بندیاں دا اللہ دی بارگاہ وچ رتبہ کی۔ ہاں بھائی یہ اپنی اپنی سمجھ دی بات۔ عزیزان محترم، میرے نبی پاک سرکار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور دے نال کھڑے ہوئے تو رسول اللہ نے انجے نہیں گل ہوئی، سرکار نے فرمایا صحابہ ویکھ لو ماحول انج دا ہے،
حضرت سعد کھڑے ہوئے، حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی وہ نہیں جمی حضرت موسیٰ دی قوم نے فرمایا سی فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا ہَا هُنَا قَاعِدُونَ کہ موسیٰ تو تے تیرا رب جا کے لڑو، او نہیں سنیا حکم کرو کہ سمندر چھاڑ مار دیو، سرکار مار دیا ہے وہ نہیں کیا کیے کی کیوں آئے آتے کدے آئے آتے ایسی سے تھے بہانہ کوئی نہیں، سرکار تو اڈی جی سامنے جان دیا۔ سارے صحابہ انجی جواب دیتے حضور، بڑھ چڑھ کے جذبات دا اظہار کیتا۔ میرے نبی پاک دے صحابہ نے اللہ اکبر، میرے حضور سرکار دے صحابہ نے حضور واسطے ایک چھپر تیار کیتا، اتھے ان مسجد بنی۔ اگر اللہ پاک تو اس جگہ تے لے جائے تو اتھے ان چھپر بنے ہیں، مسجد بنی ہے جتھے چھپر سی عریش، مسجد العریش، قریش یا عریش، بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے اس جگہ تے جتھے رسول اللہ سرکار سجدہ ریز ہو گئے۔ مسجد بنی، چھپر بنایا صحابہ نے، تو حضور دے اندر جلوہ گر ہوئے اور اپنے رب دی بارگاہ اپنے مجاہداں واسطے دعا فرمائے۔ ایک جملہ اتھے عرض کرنا چاہنا، اپنی فوج واسطے دعا کرنا میرے نبی پاک دی سنت ہے۔ بھائی بات دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے ساتھیوں، غزوہ موتا، یہ تاریخ اسلامی کی ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ غزوہ موتا مسلمان اپنی حکمت عملی کے تحت اس سے واپس آ گئے، اپنے لشکر کو بچاتے ہوئے حضرت خالد بن ولید لشکر کے اسلام کو واپس لے آئے۔ 9 تلواریں ٹوٹیں حضرت خالد کے ہاتھ سے۔ اس جنگ جب واپس آئے تو مدینہ کے کچھ لوگ باہر کھڑے تھے اور ان مجاہدین کو، اپنی فوج کو اور اپنے ساتھیوں کو تانا دینے لگے کہ تم فرارون ہو، تم بھاگ آئے ہو، اپنی فوج پر تنقید کرنے لگے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بل انتم کرارون، تم کہا کرو کہ ہم بھاگ کر نہیں آئے، پھر تیاری کر کے دوبارہ لڑنے کے لیے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سنت ٹھہری کہ کبھی بھی اپنی فوج کے مورال کو ڈاؤن نہ کرنا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا جملہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم اپنی فوج پر تنقید کرنے لگے تو سمجھ لینا یہ دشمن سے نہیں لڑ رہے، یہ نادان دشمن کی سازش کا شکار ہو گئے ہیں، یہ نہیں لڑیں گے۔ اب اگر کبھی کوئی قوم اپنی فوج کے خلاف لڑے، اپنی فوج پر تنقید کرے، تو وہ اصل میں دشمن سے ملی ہوئی ہوتی، دانستہ یا نادانستہ وہ دشمن کی سازش کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس ماحول میں اپنے بچوں سے یہ عرض کروں گا، اپنے دوستوں اور بھائیوں سے عرض کروں گا کہ بیٹا یاد رکھنا، بزرگوں یاد رکھنا، پاکستان کی فوج پر کبھی تنقید نہ کرنا۔ اگر یہ فوج نہ ہوتی تو تمہارا حال عراق جیسا ہوتا، اگر یہ فوج نہ ہوتی تو تمہارا حال لیبیا جیسا ہوتا، اگر یہ فوج نہ ہوتی تو تمہارا حال افغانستان جیسا ہوتا، اگر یہ فوج نہ ہوتی تو تم شام والوں سے زیادہ اکانومی میں مضبوط نہیں تھے۔ مگر آج اگر
دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، تو اس کی وجہ پاک فوج ہے، اور کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ اگر فوج فرشتوں کی جماعت نہیں ہے تو کیا سیاستدان فرشتوں کی جماعت ہیں؟ کیا بیوروکریٹ سے فرشتوں کی جماعت ہے؟ کیا محکمہ پولیس، محکمہ ڈاک، مولوی، پیر، سارے یہ سب فرشتے ہیں؟ جب ہم سب فرشتے نہیں تو ان سے تم یہ توقع کیوں کرتے ہو کہ وہ فرشتے ہیں؟ اگر زمیندار ہو، اگر کھیت میں جڑی بوٹیاں اگ جائیں تو کیا کھیت سارا جلا دیا جاتا ہے؟ جی، کھیت میں جڑی بوٹیاں اگ جائیں تو کیا کھیت کو آگ لگا دو گے؟ زمیندار ہو، اگر تمہاری چند بھیڑیں دودھ نہ دیں تو کیا سارا باڑا ہی بھیڑیے کے آگے ڈال دو گے؟ زمیندار ہو، اگر تالاب میں 2-4 مچھلیاں ٹھیک نہ ہوں تو کیا سارے تالاب کو ہی زہر ڈال کر ختم کر دو گے؟ یاد رکھنا، اگر تمہاری فوج مضبوط نہیں، اور یہ میں لکھ کے دیتا ہوں، میرے بچے جو تاریخ پڑھتے ہیں سن لیں، آگرہ میں تاج محل بنایا تھا نا شاہ جہاں نے، یہ اپنے دور کی سب سے مہنگی بلڈنگ تھی، سب سے بڑی بلڈنگ تھی۔ اگر شاہ جہاں نے، اگر مغلوں نے تاج محل کی جگہ فوجی چھاونی بنائی ہوتی تو چند ہزار انگریزوں کو آنکھ اٹھا کر بھی بر صغیر کی طرف دیکھنے کی جرت نہ ہوتی اور تم آج پھر حکمران ہوتے۔ یہی تو فرق ہے جو سمجھا نہیں جاتا۔ میرے بچے گواہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ پاکستان کے کون سے صوبے کا، کون سے ضلع کا، کون سے تھانے کا، کون سا قبرستان ایسا ہے جہاں پاک فوج کے شہید نہیں سوئے ہوئے، جو مادر ملت پر قربان ہو گئے، جنہوں نے اپنی جانیں اس وطن کے لیے قربان کی۔ اس سپاہی کا گلہ کرو گے جو آج بھی سرحد پر کھڑا ہے اور تو چین سے سوتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں برے الفاظ بولو گے جس نے BRB نہر پر کھڑے ہو کر اپنے سینے پر ٹینک کا گولہ کھایا تھا؟ کیا اس کو غلط کہو گے جس نے چونڈا کے میدان میں اپنے سینے پر بم باندھا اور ٹینک کے نیچے گھس گیا؟ کیا اس کو برا کہو گے جو سیاچن کی برف پوش چوٹیوں پر تیرے وطن کی خاطر سن ہو کر شہادت کا رتبہ پا گیا؟ کیا اس کو برا کہو گے جو مادر ملت کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے نہ اپنے بچوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے گھر والوں کی پرواہ کرتا ہے اور سرحد پہ کھڑا رہتا ہے؟ کیا اس فوجی کا گلہ کرو گے؟ نہیں، یہ فوجی ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ میرے بچے یاد رکھیں، اگر کسی فوجی کو گالی دو گے تو کہیں کسی قبرستان میں سوئی ہوئی کسی مجاہد کی ماں ناراض نہ ہو جائے۔ یاد رکھنا، میجر عزیز بھٹی کی والدہ ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے بیٹا اس لیے تو قربان نہیں کیا تھا کہ میری قوم اسے گالیاں دے۔ یاد رکھنا، کہیں نوجوانوں راشد منہاس کی روح تم سے روٹھ نہ جائے کہ میں نے اس لیے تو جوانی قربان نہیں کی تھی۔ کہیں کیپٹن سرور، کہیں سپاہی لالک جان، کتنا ایک ستاروں کا جھرمٹ ہے۔ پاک فوج نے ہمارے ملک کی حفاظت کی ہے، پاک فوج نے ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ اور یہ جو سیاستدان ہے نا جن کی تم پارٹیاں کر کے فوج پہ لڑتے ہو، یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا یہ دودھ میں دھلے ہوئے بندے ہیں؟ بھائی یہ بھی ایسا ہی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ چند لوگ ایسے ہوں گے جن کی کارکردگی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، تو ایسے تو ہر دور میں ہوتے ہیں، ایسے تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں،
میرے عزیزوں، میرا کوئی بچہ، میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی بھائی کبھی بھی اپنی فوج پر تنقید نہ کرنا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ رزلٹ نکالا ہوا ہے، سب کچھ ہوتا ہوگا، کرپشن ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، لیکن اگر تمہارا ملک آج بھی سلامت ہے اور مزید ٹکڑے ہونے سے بچ رہا ہے اور کوئی دشمن اس پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، نہ اسرائیل نہ انڈیا، تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ تمہاری فوج مضبوط ہے۔ ابھی اسے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ابھی اسے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، بات دور چلی گئی ہو حضرت محمد کریم سرکار چھپر میں سجدہ ریز ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں اور حضور کے کندھے رونے کی وجہ سے ہل رہے ہیں، ہچکی بندی ہوئی حضور۔ یا اللہ، اعلان نبوت سے لے کر 2 ہجری تک 15 سال جو محنت کی، میرے مالک یہ اس کا صلہ ہے، یہ اس محنت کا پھل ہے، یہ 313 جو میں لے کر یہاں آیا ہوں۔ حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینے، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، جہاں میں کوئی نہ ہوگا تجھ کو پوجنے والا، میرے اللہ اگر 313 شہید ہو گئے، میرے مالک میری تے یہی کمائی ہے۔ اللہ دے نبی رو رہے نے، نالے صحابہ واسطے دعا کر رہے نے۔ اللہ فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی پاک نو فرماؤ، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، سونیا تسی اللہ کو مدد منگیے، اللہ فرشتے بھیج دیتے نے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب آپ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے آپ کی دعا کو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو منظور فرمایا۔ فاستجاب لکم، نبی پاک سرکار سجدہ وچنے، صدیق اکبر نے ہاتھ رکھیا کندے، سنیا انہاں نہ روبو، اللہ تعالیٰ تو انو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ عزیزان محترم، میرے نبی پاک سرکار نے سجدے تو سر اٹھایا، فرمایا صحابہ مبارک ہووے، اللہ دی مدد آ گئی ہے۔ اور مدد آ جاندی ہے، مدد آ جاندی ہے، پر اونج تے بنی ہے تے صحیح نہ جویں تے صحابہ آئے سن، ہن نہیں مدد آوندی، ہن مدد کی آئے گی۔ مولانا ظفر علی خان وزیر آبادی، مولانا ظفر علی خان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، جنہ زمیندار اخبار اپنے دور وچ کڈیا سی، بڑے معروف شخصیت نے ساڈے پنجاب، اتنے بڑا سونا جملہ لکھیا انہوں نے۔ مولانا ظفر علی خان فرما دیں، نظر ہو کھا جائے کونوں مکان پر گئے نثار اب بھی، نظر ہو کھا جائے کونوں مکان پر گر نثار اب بھی، نظر ہو کھا جائے کونوں مکان پر گر نثار اب بھی،
تو ہو سکتی ہے نازل رحمتیں پروردگار اب بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی کرم تو اب بھی ہو سکتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائے کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں کوئی راستہ ڈھونڈنے والا اگر چلے گا نا تو کرم ہن بھی ہو جائے گا اے نہیں کہ ہن نہیں ہوئے گا لیکن پہلے انہاں ورگا جذبہ تے لیا نا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما دے میں ویکھیا میرے سجے کھبے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے میں انہاں نو کہا پتر پیچھے ہو جاؤ کیونکہ ہر بندہ جنگ جاندا ہے میرے نال مضبوط بندے ہون تاکہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تے میرا دفاع کرن گے سجے کھبے تو میرے نال دو میں بچے سن تو آپ فرما دے میں انہاں نو کہا بچے پیچھے ہو جاؤ رسول اللہ سرکار دے ننے مجاہد عرض کردے نے چچا جی اسی پیچھے ہون نہیں آئے بلکہ کیا ہے فیصلہ کہ نہ چھوڑے کہ ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو اسی تے فیصلہ کر کے کہ اس بے ایمان نو الٹا دینا جدو اللہ چاہندا ہے نا اللہ چاہندا ہے تو وہ پھر وڈے وڈے برج جڑے وہ الٹا دیتا کدی بھی آکڑو نہ کدی بھی بندے نہ آکڑنا نہیں چاہیے اللہ تعالی بندیاں دے امتحان لیندا ہے میرا رب فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں کیا آپ نے عمران خان کا تن تنا نہیں دیکھا تھا نا تو آج اس کا تن تنا کہاں ہے سڑکوں پہ خار پھرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں میر تکی میر کے پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں ارے واہ یہ ہے میرے رب کا وہ وعدہ کہ تلک الایام نداولها بین الناس کہ ہم دنوں کو پھیرتے ہیں تو بھئی اس الٹ پھیر سے کبھی غافل نہ ہونا اس الٹ پھیر سے غفلت نہ برتنا اگر آج اچھا وقت ہے تو یاد رکھنا تمہارے اندر تکبر نہ آ جائے کل کو وقت بدل جائے گا عزیزان من آپ فرما دے بچوں پیچھے ہو جاؤ حضرت عبد الرحمن بن عوف نو فرما دے بچے چچا جی سن دسو ابو جہل کون ہے اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما دے بیٹا پیچھے ہو جاؤ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ تو بچے کہتے ہیں چچا جی یہ دستہ کب تلک روکے گا موت کا رستہ اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمایا تے او جڑا گھوڑے تے سوار ہے ابو جہل سرکار دے مجاہدین اللہ اکبر تسی صاحب گئے ہونے نے بالکل بدر دے وچ ایک پہاڑ ہے اس دا نام ہے جبل الملائکہ
جبل الملائکہ، اتھے فرشتے اترے، سید الملائکہ جبریل امین اور نال فرشتے، ایک صحابی کھلوتا سی تے نال ایک اللہ دا فرشتہ کھلوتا سی۔ ویسے یار اگر تسی توجہ کرو تے یہ قابل غور بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ دے فرشتے جنہ بندیاں دے موڈیاں نال موڈا لا کے لڑدے رہے نے، یہ دنیا چ او بندے نہیں صحیح تے دنیا صحیح اور بندہ کیڑا تانوں لبنا ہے؟ گل نہیں سمجھ آئی؟ تے انج ابو جہل نو اس ویلے بھی جڑے سامنے کھلوتے ہیں وہ چنگے نہ لگدے، صحابہ کرام ابو جہل نو چنگے نہ لگدے، انہاں دا تے دماغ ہی بڑا متکبر سی۔ جدو سامنے صحابہ کھڑے ہوئے تو 3 انصاری صحابہ کفار دے لشکری چو 3 قریشی نکلے، ولید بن عتبہ اور عتبہ اور شیبہ دو میں بھرا، ایک بتیجا ایک 2 بھرا، ایک ترائے نکلے۔ انہاں کہا لیاؤ ساڑھے نال جنہ لڑنا ہے آؤ۔ یہ تو 3 انصار مدینے دے سامنے گئے تو انہاں فرمایا، وہ کہنے لگے تسی کون ہو؟ انہاں فرمایا اسی تے رسول اللہ دے غلامہ مدینے دے انصار ہیں۔ انہاں کہا ٹر جاؤ تہاڈا ساڈا جوڑ ہی نہیں بندا۔ تکبر بھریا سی نا انہاں دے اندر۔ انہاں کہا ٹر جاؤ تہاڈا ساڈا نہیں جوڑ بندا، ساڈے واسطے بندے گلنے تے محمد نو آکھو ساڈے مقابلے دے بندے گلے ہے تے ساڈے مقابلے دے ہی نہیں۔ اور انصاری صحابہ واپس حضور بلا لے کہ واپس آ جاؤ، ہوں انہوں نے جوڑ دے گھلنے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ واپس آ جاؤ، انصار واپس آ گئے تو رسول اللہ نے فرمایا حمزہ، علی، عبیدہ جاؤ انہوں دے مقابلے۔ جدو حضرت مولا علی ایک اللہ دا شیر، حضرت امیر حمزہ اسد الرسول ایک رسول اللہ دے شیر، اے جدو رسول اللہ دے شیر تے اللہ دے شیر نکلے نا میدان، پھر کافر آنکھیا وے کہ اکفہم کرام کہ ہاں محمد ہون بندے ساڑھے جوڑ دے، لیکن یہ بھی انہاں دی مغالطہ یا نہ اگلے انہاں دے جوڑ دے آئے تے نہ اے انہاں دے جوڑ دے آئے، کدی کفر تے ایمان دا بھی جوڑ ہو سکتا ہے بھلا، جوڑ کوئی نہیں۔ عزیزان من، میرے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سرکار سامنے آ کے کھڑے ہوئے، ولید دے سامنے کھڑے ہوئے، حضرت امیر حمزہ عتبہ دے سامنے کھڑے ہوئے، ابو عبیدہ شیبہ دے سامنے کھڑے ہوئے۔ ایک پاس کفر دے 3 پہلوان نے، ایک پاس مراکز ایمان نے۔ ایک کفر دے پہلوان نے، ایمان دے مرکز۔ اللہ اکبر، بدر دی فضا نے ایک عجیب منظر ویکھے آئے۔ مولا علی سرکار میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینے، شیر شمشیر زنے شاہ خیبر شکر۔ تو بھلیو کوئی اعلیٰ حضرت تو پوچھو ہے مولا علی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرما دینے، شیر شمشیر زنے شاہ خیبر شکر پر توے دست قدرت پیلا۔ ساڑھے بندے بھی مولا علی دی اجکل بھی بندے شان بیان کر دیں تے اللہ نہ رڑا چھڑ دیں، اتاں جاندیاں جاندیاں اللہ نہ رڑا چھڑ دیں۔ سمجھ آئی کوئی؟ وہ جی میں کسی جاٹا کیا بندے آ گیا باڑا چڑی گیا، وہ علی علی کر دیا انہاں تو باڑا آگاں ہو جمیندا ہے، کوئی علم ہوندا نہیں، اندرو جوش ہوندا ہے تے گل کر دیا پھر آگاں لنگ جاندے نے۔ میں کہتے اللہ حضرت کو سبق لے لو، گل بھی ہو جائے دی تے آگاں بھی نہیں جویوے گا تے معیار بھی پورا ہوئے گا۔ یہ اللہ حضرت دا معیار ہے۔ بندے مولا علی دی شان بیان کردیاں دے علی اللہ ہے، علی نو اللہ نال ملا دیں۔ واہ میرے اعلیٰ حضرت،
علی نو اللہ نہیں آکھیا، اللہ نہیں آکھیا کہ انج آکھنا شرک ہے، لیکن گل پوری طرح سمجھا دیتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نے علی پاک دا ہاتھ اللہ دے ہاتھ دا پرتو ہے، اللہ دے ہاتھ دا پرتو۔ پرتو کس نو سدے نے اردو وچ سنیے، شیشہ سورج دے سامنے کریے نا تے او دا عکس کو دیوار تے جاندا ہے، ویکھیا جی ہن سورج نہیں، سورج نہیں، وہ سورج نہیں لیکن عکس ہے۔ واہ میرے اعلیٰ حضرت، میں تواڈے تو قربان ہو جاواں۔ فرمایا اللہ تے علی ہو ہی نہیں سکدا، پر اللہ تعالی نے اپنیاں شاناں چکو جو قوت علی نو عطا فرمائیاں نے کہ علی نو یہ کیا جا سکتا ہے کہ علی اللہ نہیں پر اللہ دے ہاتھ دا عکس ہے وے۔ ہائے ہائے توجہ ہے کہ نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ دے ہاتھ دا عکس ہے مرشد علی پاک دا، ورنہ عقل انسانی تے نہیں نا یہ ذہن چ لے آ سکتی کہ جس دروازے نو 70 بندے ہلا نہیں سکتے انہوں بندہ ہاتھ نال اکھاڑ لے، پھر عقل تے نہیں نہ ہوگا۔ عقل دی سے عقل تے اتھے آ کے رک جاندی ہوندی، ایسا ممکن نہیں۔ عقل دی اپنی پرواہ دے، عقل دی اپنی تھاں ہے، عقل دا اپنا رتبہ ہے، اتھے جا کے عقل کھلو جاندی ہے کہ جس دروازے نو 70 بندے ہلا نہیں رل کے سکتے ان بندہ ایک ہاتھ نال اکھاڑ کے اتاں چاہ کیویں سکدا ہے؟ تو پھر جواب آئے گا بھائی عام ہاتھ نہیں اکھاڑ سکدا تے جے اللہ دے ہاتھ دا عکس ہوئے تے پھر اکھاڑ سکدا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ عزیزان من وگرامی قدر سنگیو، میرے مولا مرتضی شیر خدا ساری جنگ وچ 70 کافر مرے نے، ادھے تو زیادہ کلے مولا علی نے واصل جہنم فرمائے نے۔ الحمدللہ رب العالمین، تائی تے امت مسلمہ بلکہ ساڑی پاک فوج تے ہن وی جیڑا سپاہی وچوں ول رہ جائے انہوں آندے نے انہوں نشانے حیدر دیو۔ فوج تے پاکستان دی لکھاں ہیں تے شہید بھی لکھاں نے، پر جیڑا وچوں چنگا نکلے انہوں نشانے حیدر دیندہ ہے۔ نشانے حیدر آلیاں دا اے حال ہے تے دسو تے صحیح حیدر پاک اور آندا کی حال ہوئے دا۔ ہاں جی اے تے نشانے حیدر آلے بے مثل نے، تو حیدر پاک دے جوڑیاں دا صدقہ ساڑھے ورگیانوں تے یہ سمجھ آئیے کہ کائنات کوئی سپاہی بھی جس وقت لڑے وہ سپاہی نہیں لڑ رہا ہوندہ، ان دے اندر نعرہ حیدری دا جوش لڑدا پیا ہوندہ ہے۔ حضرات آپ نے مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ اے ساتھیو عزیزو، میرے حضور سرکار دے غلام ساڑا یہ عقیدہ الحمدللہ، نبی پاک دے غلام مولا علی دے نوکر ہر گھڑی ہر لمحہ پکار دے پہ ہوندے نے شاہ مردان علی، شاہ مردان علی، شیر یزدان علی، شاہ مردان علی، شاہ مردان۔ اے عزیز میرے بچے میرے دوست، اگر تیرے دل وچ علی پاک دا پیار ہے سمجھ لے تیرا ایمان پورا ہے۔ اگر تیرے دل وچ مولا علی دا پیار ہے اور نال اے فرمان مصطفیٰ یاد رکھنا کہ بغض صحابہ اور حب علی ایک اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ بغض صحابہ اور حب علی یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اکٹھ تاں ہونا ہے جے صحابہ دا پیار بھی ہویا مولا علی دا پیار بھی ہویا۔ سو اے عزیزان من وگرامی قدر دوستو میرے ساتھیو،
میرے مولا مرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب علی کل غالب جناب علی بن ابی طالب نے سب تو پہلے ذوالفقار حیدری اٹھیے ولید دے ٹکڑے کر کے پار لنگ گئی. حضرت امیر حمزہ نے عتبہ نو پھر شیبہ نو ہلاک کر دیتا. حفیظ جلندری فرمانے میں پسینے آ گئے پسینے آ گئے چھایا صفوں پر ایک سناٹا کہ زنگالود تلواروں نے سرداروں کا سر کاٹا. جڑے پہنا آندے ہیں نا بھائی نہ دیاں تے تلواراں نوں ہی زنگ لگا ہے انہاں کی لڑنا ہے. وہ زنگالود تلواراں نے جسلے وڈے وڈے پلوان ڈھا دیتے نا پھر پسینے آ گئے. ہاں جی پھر کوئی بیچارے جس لئے سمجھا بھئی یہ تے مقابلہ کرنا مشکل ہے تو انہوں نے کہا کٹھی جنگ کرو مشترکہ حملہ کرو چیز زیادہ اے تھوڑے. میرے نبی پاک سرکار پھر دعا واسطے ہاتھ اٹھا اللہ فرمایا محبوب وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ سونیا تو انہوں مدد آ گئی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ سونیا اللہ تعالیٰ تو فتح عطا فرما دیتی ہے. آپ اعلان فرما دیں عزیزہ نے من کتب دے اندر موجود ہے آواز آ رہی ہے نبی پاک سرکار دی دعا دی آواز آ رہی ہے. ابو بکر صدیق صحابہ نو پیغام دے رہے ہیں مولا علی دی تلوار چل رہی ہے. بڑے بڑے کافر سرکار نے الٹا دیتے نے چھوٹے چھوٹے بچے ابو جہل دے قریب گئے پہلے گھوڑے دیا پیراں تے وار کیتا جدو گھوڑا زمین تے گریا ننے مجاہدہ نے ابو جہل تے حملہ کر کے زمین تے ڈھا دیتا ہے. اور بڑی بڑی عجیب ایک تاریخ ہوئے ایک جملہ لیا کہ جدو ابو جہل قتل ہونے لگا تو کچھ دے میں ماریا کہیں تو جدو اندہ سے آگیا تھا اندہ میں افسوس ہے باقی سے بڑے بندے میں نہیں ماریا. کافر دا سر تکبر نال بھریا اندہ مرن لگیا میں دل کردہ میں ان کو بڑا بندہ مارے گلتی سمجھے. تو ایک کچھ بندیاں دے دماغ چھے خناس بھریا ہوندہ ہے بڑیائی دا تکبر دا غرور دا وہ اپنے آپ نو بڑا دوجیاں تو ذرا بلند اور ہائی فائی اور سپیریئر سمجھ دیں باسی دوجیاں تو ذرا مختلف لوگاں حالانکہ میٹیریل ساریاں دا ہی پاجی ایک ہو جائے. سارا انسان آدم دی اولاد نے حضرت آدم مٹی چو بنے. اگر کسی بلندی ہے کسی نو مقام حاصل ہے تو او دی بنیاد تقوی تے ہو سکتا ہے دولت نہیں ہو سکتی. تقوی دی وجہ تو بلند ہو سکتے ہو تسی علم دی وجہ تو بلند ہو سکتے ہو لیکن مال و زر دی وجہ تو اور اپنے نسب دی وجہ تو. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی فرماندے نے بندہ عشق شو ترک نسب کن جامی کہ درین راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. عشق دا بندہ ہو ایتھے نسلان دے تے سب نسب دے فائدے نہیں ہوندے. عشق مصطفیٰ نال بندہ بلند ہوندہ ہے. ہاں اگر نسب دا فائدہ ہوندہ ہے تو بزرگاں دی اولاد نو یقیناً نفع ہوندہ ہے. وہ بھی تاں ہوندہ ہے جے بزرگاں دے طریقے تے چل دے پہ ہو. اللہ تعالیٰ سانو ساریاں بھائیاں نو حضور دے اصحاب بدر جتنے ساتھی ہو اصحاب بدر واسطے دعا کرے آجائے کر جا کے. اور سارے ساتھی جتنے تشریف لائے ہو 21 رمضان نو مولا مرتضیٰ دا یوم شہادت ہے اس دن بھی تسی نیاز دا کھانے دا اہتمام کرے آجائے. اور سارے ساتھی جتنے تشریف لائے ہو ساڑھے استاداں دا جو جامعہ ہے دارالعلوم چشتیہ نظامیہ رضویہ اس دے واسطے اپنے صدقات و عطیات و خیرات سارے سنگی جمع کرایا کرو. تاڑے تاون نالی پھر وہ ساڑھے استاداں دا مدرسہ ہے وہ پھر چلتا رہندا ہے.
تو سارے سنگی وہ واسطے طالب علم باہر بیٹھے ہوندے نے مسجد دے، انہاں نال معاونت کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ تواڈے سارے تے راضی ہو جائے۔